بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم 11ویں کلاس کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے، جس کو تحریر کیا ہے حمید عسکری صاحب نے، اور اس کا نام ہے ابوالقاسم زہراوی۔ بڑے مشہور سائنسدان تھے، بلکہ بہت مشہور ماہر طب تھے، طب و جراحت۔ تو اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اندلس کی اسلامی سلطنت کے بعض نامور سائنسدان بلا شبہ اپنے اپنے فن میں مہارت تامہ رکھتے تھے، لیکن اس دور کی سب سے عظیم شخصیت جس کے کمال کا لوہا صدیوں تک اہل مغرب مانتے رہے، ابوالقاسم خلف بن عباس زہراوی ہے۔ اسپین کے مشہور حکمران عبد الرحمن الناصر نے اپنے دارالسلطنت قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر ایک عظیم الشان محل تعمیر کروایا تھا، اور اس کا نام اپنی ملکہ زہرا کے نام پر قصر زہرا رکھا تھا۔ رفتہ رفتہ اس قصر کے گرد آیان سلطنت اور دوسرے لوگوں نے اپنے مکان بنا لیے، اور وہاں ایک علیحدہ شہر بس گیا جو الزہرا کے نام سے موسوم ہوا۔ یہی ذیلی شہر ابوالقاسم خلف بن عباس کا مرز بوم تھا، اور اسی شہر کی نسبت سے زہراوی کا لقب ان کے نام کا جز بن گیا۔ ابوالقاسم زہراوی کے آباء و اجداد اندلس ہی کے رہنے والے تھے۔ اس کی ولادت 936 ہجری میں عبد الرحمن الناصر ہی کے عہد میں ہوئی، جو شاہان اندلس میں 8واں فرمان روا تھا۔ اس کے عہد میں اندلس دارالسلطنت قرطبہ اوج پر پہنچا ہوا تھا، چنانچہ اس کی شان و شوکت کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ اس میں 3800 مسجدیں، 60,000 سربفلک عمارتیں، عام لوگوں کے 2 لاکھ مکانات، 8,000 دکانیں اور 700 حمام تھے۔ قرطبہ کی آبادی 10 لاکھ باشندوں پر مشتمل تھی، جس میں 50 سرکاری ہسپتال موجود تھے۔ قرطبہ کی شاہی لائبریری میں 2 لاکھ سے زائد کتابیں تھیں۔ قرطبہ یونیورسٹی اس زمانے میں مغرب کی عظیم ترین یونیورسٹی تھی، جہاں مختلف مضامین کے جلیل القدر علماء تعلیم و تدریس اور تحقیق و تالیف میں مصروف رہتے تھے۔ یہی وہ ماحول تھا جس میں ابوالقاسم زہراوی نے اپنا لڑکپن اور جوانی گزاری۔ اس کے کمال فن کو دیکھ کر یہ اندازہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اس علمی ماحول سے پورا فائدہ اٹھایا، اور طب میں جو اس کا خاص مضمون تھا کامل دستگاہ حاصل کی۔ اپنی تعلیم کی تکمیل کے بعد وہ قرطبہ کے شاہی شفاخانے کے ساتھ منسلک ہو گیا، اور یہاں اس نے اس عملی تحقیق کا آغاز کیا جس نے تھوڑے ہی عرصے میں اس کو جدید علم الجراحت کا موجد اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا سرجن بنا دیا۔ موجودہ زمانے میں علم علاج کے دو طریقے یعنی علاج بالدوا، میڈیسن علاج، نئی دوا کے ذریعے علاج، اور علاج بالجراحت یعنی سرجری کے ذریعے علاج ہسپتالوں میں مروج ہیں۔ ان کے متعلق یہ عام خیال ہے کہ اگرچہ مغربی طب یعنی ایلوپیتھی دیسی طب ہی کا چربہ ہے، مگر جراحت یعنی سرجری خاص مغربی ڈاکٹروں کی چیز ہے، جس میں کوئی ان کا ہمسر نہیں ہے۔ لیکن اس خیال کے پھیلنے کی وجہ محض یہ ہے کہ ہمارے عوام اسلامی دور کے عظیم سرجن ابوالقاسم زہراوی کے نام اور اس کے کارناموں سے واقف نہیں، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ زہراوی ہی وہ عظیم شخصیت ہے جس نے اہل یورپ کو سرجری کے فن سے روشناس کرایا۔ ابوالقاسم الزہراوی کی سرجری میں جو نادر آپریشن انجام دیتا تھا، اپنے روز افزوں تجربے سے اس فن میں جو نئی راہیں دریافت کرتا تھا، آپریشن کے لیے اپنی نگرانی میں جو نئے آلات بنواتا تھا، ان سب کی تفصیل وہ احاطہ قلم میں لاتا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کے قلم سے عملی سرجری پر ایک یگانہ روزگار تصنیف ظہور میں آ گئی، جو صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں سرجری کی واحد معیاری کتاب کے طور پر داخل درس رہی۔ زہراوی کی اس کتاب کا نام تصریف ہے۔ یہ پوری کتاب تو علم علاج کی دونوں شاخوں
شاخوں طب یعنی میڈیسن اور جراحت یعنی سرجری پر مشتمل ہے، لیکن اس کا سب سے اہم حصہ سرجری کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے طب یعنی میڈیسن پر تو عربی میں بہت سی کتابیں لکھی جا چکی تھیں، لیکن جراحت یعنی سرجری پر اعلیٰ معیار کی پہلی مفصل کتاب تصریف کا ذکر آتا ہے، تو اس سے تصریف یعنی سرجری کی کتاب ہی مراد ہوتی ہے۔ تصریف 3 بڑے حصوں میں منقسم ہے۔ اس کا پہلا حصہ داغ دینے کے متعلق ہے، جو آزمانہ وسطیٰ سے وسطیٰ تک بعض امراض کے علاج میں برتا جاتا تھا۔ تصریف کے دوسرے اور تیسرے حصے میں عملی جراحت کا بیان ہے، اور یہی اس کتاب کے اہم ترین حصے ہیں۔ ان میں دانت نکالنے، آنکھوں کا آپریشن کرنے، حلق کا کوا کاٹنے، مثانے میں سے پتھری نکالنے، بواسیر کے مسوں کو کاٹنے، خنازیر کا آپریشن کرنے، ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے، اترے ہوئے جوڑوں کو چڑھانے، معاف عضو کو کاٹنے اور ہر قسم کے پھوڑوں کو چیرنے کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ مختصر یہ کہ جراحت میں 90% جن اعمال سے ایک سرجن کو سابقہ پڑتا ہے، ان میں سے کسی کی تفصیل اس تصریف میں چھوٹ نہیں گئی۔ ان اعمال جراحت کے لیے جن آلات کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی تشریح نہایت خوبصورت تصاویر سے کی گئی ہے۔ ان آلات میں قساطیر یعنی پیشاب خارج کرنے کا آلہ، مقامع الاسنان یعنی دانت نکالنے کا آلہ، محقن یعنی انیما کرنے کا آلہ، مختلف قسم کے نشتر، قینچی، آری، سرجنوں کی سلائی، زخموں کے سینے کے لیے مختلف شکل کی سوئیاں سبھی شامل ہیں۔ ان میں سے ہر آلے کی ساخت تصویر کی مدد سے اور طریق استعمال الفاظ کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ تصریف سے پہلے جراحی پر اتنے پائے کی کوئی کتاب لکھی گئی تھی اور نہ علم جراحت سے متعلق اتنی خوبصورت تصاویر شائع کی گئی تھیں۔ تصریف کی نمایاں خصوصیات میں فاضل مصنف نے اس میں جا بجا اپنے تجربات کی روشنی میں سرجری کے متعلق ایسی تصریحات کی ہیں جن سے طبی دنیا اس سے پہلے بے خبر تھی۔ زہراوی کا طرز بیان عام فہم اور زبان سادہ ہے۔ وہ جس موضوع پر قلم اٹھاتا ہے اس کے تمام رموز اس خوبی سے بیان کرتا ہے کہ قاری کے لیے کسی قسم کا الجھاؤ باقی نہیں رہتا۔ پھر بعض دیگر طبی مصنفوں کی طرح وہ فلسفیانہ منہ شگافیوں میں نہیں الجھا، بلکہ اپنے فن کے عملی پہلوؤں کو سامنے رکھتا ہے اور صرف انہی امور کی توضیح کرنا ضروری خیال کرتا ہے جو عملی افادیت کے حامل ہوں۔ اہل مغرب جو مسلمانوں کے ناموں کو بگاڑنے میں خاص مہارت رکھتے ہیں، ابو القاسم زہراوی کو ابو القاصص، البوقاصص اور الزہراویس کے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ یورپ میں آزمانہ وسطیٰ سے لے کر 18ویں صدی تک کے تمام مغربی مصنف جنہوں نے سرجری میں کتابیں لکھی ہیں، ابو القاسم زہراوی کی فنی قابلیت کے معترف ہیں اور جا بجا اس کتاب سے حوالے دیتے ہیں۔ ان میں سے بعض نے تو صاف طور پر اس امر کا اظہار کیا ہے کہ فن جراحت میں زہراوی ایک استاد کامل کی حیثیت رکھتا ہے، اور اہل یورپ نے ابتدا سرجری میں جو کچھ حاصل کیا ہے وہ صرف زہراوی ہی کی بدولت ہے۔ زہراوی کی کتاب تصریف صدیوں تک یورپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں داخل درس رہی، اور مغرب کے سرجن اس کتاب کے مندرجات کو سند کے طور پر پیش کرتے رہے۔ تصریف کا لاطینی ترجمہ سب سے پہلے وینس سے سن 1497 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس کے بعد اس کا لاطینی ایڈیشن، جس میں عربی کتاب کی اصل تصویریں بھی نہایت آب و تاب سے چھاپی گئی تھیں، سن 1541 عیسوی میں باسل میں طبع ہوا۔ باسل ایڈیشن کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس میں اصل عربی کتاب اور اس کا لاطینی ترجمہ دونوں ایک ہی جلد میں شامل تھے۔ یورپ میں اس کتاب کی مقبولیت 19ویں صدی کے آخر تک بھی باقی تھی۔ چنانچہ ایک فرانسیسی ڈاکٹر لی کارک نے سن 1881 عیسوی میں التصریف کو فرانسیسی زبان میں منتقل کیا اور دیباچے میں اس کتاب کو سرجری کا ایک نادر شاہکار قرار دیا۔ یورپ کے فضلاء نے التصریف کو محض اپنی زبانوں میں منتقل کرنے ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان میں سے بعض نے اس کتاب پر شرحیں بھی لکھی ہیں۔ تو جناب یہ آج کا آپ کا سبق تھا۔ اب ہم چلیں گے مشق کی جانب۔ اچھا جناب، تو مشق شروع کرتے ہیں۔ مشق میں جو پہلا سوال ہے وہ اس میں پوچھا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات میں سے جو درست ہیں ان کے شروع میں ٹک کا نشان لگائیے۔ تو پہلا جو جز ہے اس کا وہ ہے عبد الرحمن الناصر کس ملک کا حکمران تھا؟
اس میں جو چوائسز دی گئی ہیں وہ ہے نمبر 1 اردن کا، نمبر 2 مصر کا، نمبر 3 اسپین کا، یا نمبر 4 سوڈان کا۔ تو اصل صحیح جواب جو ہے وہ کیا ہے؟ اسپین کا۔ تو آپ اسپین پہ اس پہ جیم پہ ٹک کا نشان لگا دیجیے۔ دوسرا ہے کہ ابو القاسم الزہراوی کون تھا؟ نمبر 1 ماہر تعمیرات، نمبر 2 سائنسدان، نمبر 3 ماہر تعلیم، یا نمبر 4 ماہر قانون۔ تو وہ تھا سائنسدان۔ تیسرا جز ہے اس کا، ابو القاسم زہراوی کے آباء و اجداد کہاں کے رہنے والے تھے؟ چوائسز کیا ہیں؟ نمبر 1 مصر، نمبر 2 ایران، نمبر 3 عراق، اور نمبر 4 اندلس۔ تو صحیح جواب ہے اس کا اندلس۔ تو آپ اندلس پر ٹک کا نشان لگا دیجیے۔ چوتھا ہے کہ قرطبہ کی شاہی لائبریری میں کتنی کتابیں تھیں؟ چوائسز کیا ہیں؟ 1 لاکھ، نمبر 2 1 لاکھ سے زائد، جیم 2 لاکھ سے زائد، اور دال 3 لاکھ سے زائد۔ تو صحیح جواب کیا ہے؟ 2 لاکھ سے زائد۔ تو آپ جیم پر ٹک کا نشان لگائیے۔ اب 5واں جو جز ہے اس کا، اس نے پوچھا ہے کہ ابو القاسم الزہراوی نے اہل یورپ کو کس فن سے روشناس کرایا؟ تو جو چوائسز ہیں وہ کیا ہیں؟ فن تعمیرات سے، فن دوا سازی سے، سرجری کے فن سے، یا فن کیمیا گری سے۔ تو انہوں نے جو فن سے روشناس کرایا وہ تھا سرجری کے فن سے۔ تو آپ جیم پر ٹک کا نشان لگا دیجیے۔ آگے جناب پوچھا ہے انہوں نے، نمبر 2 سوال ہے کہ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ تو نمبر 1 ہے ابو القاسم زہراوی کی مشہور تصنیف کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ابو القاسم زہراوی کی مشہور تصنیف کا نام ہے تصریف۔ تصریف کو آپ انورٹڈ کاماز میں لکھ لیجیے، تصریف۔ دوسرا سوال ہے ڈاکٹر لی کارک نے اس کتاب کا کس زبان میں ترجمہ کیا؟ اس کا جواب ہے کہ ڈاکٹر لی کارک نے اس کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں کیا۔ نمبر 3 ہے زہراوی کس یونیورسٹی میں زیر تعلیم رہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ زہراوی قرطبہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم رہے، قرطبہ یونیورسٹی۔ اگلا سوال ہے کہ زہراوی کی مشہور تصنیف کن یونیورسٹیوں میں داخل درس رہی؟ تو اس کا جواب ہے کہ یورپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں زہراوی کی تصنیف داخل درس رہی۔ اگلا 5واں سوال ہے کہ زہراوی کے عہد میں مغرب کی عظیم ترین یونیورسٹی کون سی تھی؟ تو اس کا جواب ہے قرطبہ یونیورسٹی، قرطبہ یونیورسٹی۔ تیسرا سوال ہے مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کا مفہوم لکھیے۔ مہارت تامہ، جلیل القدر، چربہ، نادر، عمل جراحت۔ تو اب اس کا ہم جواب دیتے ہیں۔ مہارت تامہ کہتے ہیں مکمل عبور رکھنے کو، مکمل عبور، مہارت تامہ۔ دوسرا لفظ ہے جلیل القدر۔ جلیل القدر کہتے ہیں بڑی عزت والا یا بڑے رتبے والا، جلیل القدر۔ چربہ کہتے ہیں چوری کیا گیا ماخذ، یعنی کوئی ایسا میٹر جو تحریر جو ہو جس کو کسی نے چرا لیا ہو اور اپنے نام سے شائع کر رہا ہو، تو اس کو چربہ کہتے ہیں۔ اس کو انگریزی میں پلیجرزم بھی کہتے ہیں، پلیجرزم اس کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ اچھا، دوسرا ایک اور لفظ ہے اس میں جو پوچھا ہے انہوں نے، نادر کیسے کہتے ہیں؟ نایاب، انوکھی۔ عمل جراحت کے معنی ہیں آپریشن کے، سرجری کے۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کو اس طرح سے جملوں میں استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے، مطلب یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے یہ واضح ہو جائے۔ تو جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ تحقیق، علم الجراحت، امراض، ساخت، اکتفا۔ تو ہم اس کا جواب ہم نے جو لکھا ہے وہ کیا ہے؟ تحقیق۔ اب اس کا جملہ ہم نے ایسے بنانا ہے کہ اس سے یہ پتہ چلے کہ یہ لفظ مؤنث ہے میں آئے گا یا مذکر میں آئے گا۔ تو ہم نے جملہ اس کے بنایا، تمہاری تحقیق کیا کہتی ہے؟ کیا چوری اسی شخص نے کی ہے؟ اب اس میں ہم نے جو استعمال کیا تمہاری تحقیق کیا کہتی ہے، تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ یہ لفظ تحقیق ہے یہ مؤنث ہے، اس کو مؤنث کے طور پہ استعمال کریں گے آپ۔ اچھا، اگلا لفظ ہے علم الجراحت۔ علم الجراحت کو کیسے استعمال کرنا ہے تاکہ یہ واضح ہو کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث؟
تو ہم نے جملہ بنایا اس کا، تمہارا علم الجراحت اس مرض کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو یہ تمام پورا فقرہ یہ بتاتا ہے کہ علم الجراحت جو ہے یہ مذکر لفظ ہے، علم الجراحت۔ اگلا لفظ ہے امراض۔ امراض کا جملہ ہم نے بنانا ہے تاکہ یہ پتہ چلے مذکر ہے مؤنث، تو اس کا ہم نے جملہ بنایا تمہارے امراض کا علاج بہت ضروری ہے۔ اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے تمہارے امراض کی علاج بہت ضروری ہے یا تمہاری امراض کا علاج، تو ایسے اس لیے ہم جو جس طرح اس کو استعمال کیا اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ امراض جو ہے یہ مذکر ہے۔ اگلا لفظ ہے ساخت۔ ساخت کہتے ہیں بناوٹ کو، کہ اس کی جو کسی چیز کی جو بناوٹ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ساخت۔ اب اس کا ہم نے جملہ کیسے بنایا؟ اپنی ساخت سے تو یہ آلہ کسی کمپیوٹر کا دکھائی دیتا ہے۔ تو اپنی ساخت، اپنا ساخت نہیں ہے، اپنی ساخت، لہٰذا یہ ساخت جو ہے یہ مؤنث لفظ شمار ہوگا۔ اگلا لفظ ہے اکتفا۔ اکتفا کہتے ہیں اس پہ مطلب ہے کہ صبر کر لینا، یعنی اس پہ انسان کی تسلی ہو جائے کسی چیز پہ تو اس کو کہتے ہیں اسے اکتفا کر لینا۔ تو ہم نے اس کا جملہ کیسے بنایا؟ چور کا اکتفا صرف چرانے پر نہیں تھا بلکہ جاتے ہوئے ساری الماریاں بھی توڑ گیا۔ تو اب چور کی اکتفا نہیں ہے، چور کا اکتفا، تو لہٰذا اکتفا کیا ہوا؟ یہ اکتفا ایک مذکر لفظ ہوا۔ تو جناب آپ کا یہ سبق یہیں ختم ہوتا ہے۔ اب اگلے سبق کے لیے جب ہم حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے اطلاع ہو جائے گی، اور وہ جب ہی ہوگی کہ جب آپ اس کو چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اور اس کے بیل آئیکن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیں گے۔ اسی وقت آپ کو جو ہی آپ یہ سبق نیا سبق اپلوڈ ہوگا فوراً آپ تک اطلاع پہنچ جائے گی۔ تو میں عرض کروں کہ آپ بھی یہ کام کیجئے اور اپنے دوسرے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے تاکہ ہماری اس محنت کا سب کو فائدہ پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر، فی امان اللہ۔